آپ کے سر پہ لاکھ کا تاج ہے، آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے، آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ حدیبیہ میں کنواں۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں نے ایسے پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پانی نہیں تھا، البتہ ایک کنواں تھا جو عرصے سے خشک پڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیر حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اس خشک کنویں میں اترو اور اس کے بیچ میں یہ تیر گاڑ دو۔ تیر گاڑتے ہی کنویں میں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بنو سعد کا کنواں۔ بنو سعد بن حزیم کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تبوک کے مقام پر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کنویں میں پانی بہت کم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا خاندان پانی کی تلاش میں منتشر ہو جائے گا، ہمارے لیے دعا کریں کہ کنویں میں پانی پورا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں طلب کر کے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ کنکریاں بسم اللہ پڑھ کر ایک ایک کر کے کنویں میں ڈال دینا۔ بنو سعد بن حزیم کے وفد کے لوگ کنکریاں لے کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کنکریاں کنویں میں ڈال دیں۔ کنویں میں کنکریوں کا ڈالنا تھا کہ کنویں میں پانی بھر گیا اور پھر کبھی پانی کی قلت نہیں ہوئی۔ تبوک کے راستے میں پانی۔ تبوک کے راستے میں وادی مشقق کی ایک چٹان میں پانی کا چشمہ تھا۔ چشمے سے پھوٹنے والا پانی اس قدر تھا کہ صرف 3 آدمی اس سے سیر ہو سکتے تھے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جانے والوں سے فرما دیا تھا کہ وہ چشمے سے پانی نہ نکالیں جب تک کہ ہم نہ پہنچ جائیں۔ منافقوں کا گروہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہاں پہنچا اور اس کا سارا پانی نکال کر ضائع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، انہیں اس امر کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر آئے اور چٹان کے نیچے ہاتھ مبارک رکھا اور دعا فرمائی تو چٹان سے پانی فوارے کی طرح ابل پڑا۔ مشکوں میں پانی کم نہیں ہوا۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ہے نہیں اور پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت پانی سے بھری ہوئی 2 مشکیں اونٹ پر لے کر آ رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ پانی کا چشمہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے قبیلے اور چشمے کے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن منگوا کر ایک مشک سے تھوڑا سا پانی انڈیلا اور دعا فرمائی۔ پانی دوبارہ مشک میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا اور برتن پانی سے بھر لیے، لیکن مشکیں پانی سے بھری رہیں۔ عورت حیرت و استعجاب کی تصویر بنی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب سب لوگ پانی پی چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو کھجوریں دے کر رخصت کر دو۔ پانی ایسا سیال ہے جو پھیلنے اور سمٹنے کی بدرجہ اتم صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی ایک پیالے میں ہو، گلاس میں ہو یا مٹکے میں ہو، تالاب، دریا یا سمندر میں ہو، جتنا چاہے خود کو پھیلا دیتا ہے اور جتنا چاہے خود کو سمیٹ لیتا ہے۔ پانی کی یہ صلاحیت پانی کا لاشعور ہے۔ ہر زندگی میں پانی کا عمل دخل 3 حصے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پانی کی فطرت نشیب میں بہنا ہے، لیکن اس کے برعکس پانی 80 فٹ ناریل کے اونچے درخت میں سربند پیالے میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب نشیب میں طوفانی صورت اختیار کرتا ہے تو پورے شہر اپنے قدموں میں روند کر ویران کر دیتا ہے۔ زمین جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک سمندر کئی بار اپنی جگہ بدل چکا ہے۔ جہاں اب خشکی ہے وہاں پانی تھا، اور جہاں اب سمندر ہے وہاں کسی زمانے میں زمین پر آبادی تھی۔ ماہرین کے مطابق دنیا کے بہت سے حصوں میں سمندر خشکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے جزیرے سمندر میں چھپ گئے ہیں اور سمندر میں غرق خشکی کے حصے دوبارہ نمودار ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی سطح متحرک ہے۔ سطح زمین کے نیچے پگھلی ہوئی چٹانیں ہیں۔ سیاہ چٹانوں پر مشتمل مادہ میٹر بھی سست روی سے متحرک ہے، جس کی وجہ سے قشر ارض بڑی بڑی پلیٹوں میں ٹوٹ گیا ہے۔ پلیٹیں جہاں سے کھسک جاتی ہیں زمین وہاں سے پھٹ جاتی ہے اور کھائیاں اور سمندر بن جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر کھچاؤ کی وجہ سے سلوٹیں بن جاتی ہیں۔ زمین کی سطح پر نمودار ہونے والی یہ سلوٹیں پہاڑی سلسلے ہیں۔
زمین پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک خلیہ پر مشتمل جاندار سے لے کر 12 خرب سیلز سے مرکب آدمی اور عظیم الجثہ حیوانات سب کی زندگی پانی سے شروع ہوئی ہے۔ خشکی پر رہنے والی مخلوق اور پانی میں آباد مخلوق سمیت تمام جانداروں کے خون میں سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کی نسبت وہی ہے جس نسبت سے کیمیاوی عناصر سمندر کے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر میں نمک، گھاس پھوس، سی فوڈ اور دیگر سمندری مخلوق کے علاوہ بیش بہا معدنیات اور کیمیائی اجزاء موجود ہیں۔ ایک مکعب میل سمندری پانی میں 12 کروڑ 83 لاکھ ٹن سادہ نمک، 1 کروڑ 80 لاکھ ٹن میگنیشیم کلورائڈ، 78 لاکھ ٹن میگنیشیم سلفیٹ، 59 لاکھ ٹن کیلشیم سلفیٹ اور 3,60,000 ٹن میگنیشیم برومائڈ کے علاوہ آیوڈین، لوہا، تانبا، چاندی اور سونا بھی شامل ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے لیکن بعض ساحلوں کے قریب اس میں میٹھے پانی کے چشمے ملتے ہیں۔ سمندروں کی تہہ کے نیچے میٹھے پانی کے چشمے جاری رہتے ہیں۔ میٹھا پانی سمندر کے پانی سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں سمندر کی تہہ کو توڑ کر میٹھا پانی باہر نکلتا ہے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی جگہ سمندر کی سطح پر بلبلے دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر کے پانی میں نمک کی مقدار دیگر کیمیاوی اجزاء کی نسبت زیادہ ہے۔ جن مقامات میں دریا میٹھا پانی لے کر سمندر میں آ ملتے ہیں وہاں سمندری پانی میں نمک کم ہے، اور جہاں میٹھے پانی کی آمیزش کم ہے یا جہاں پانی زیادہ مقدار میں بخارات بن کر اڑتا ہے وہاں سمندر کے پانی میں نمک زیادہ ہے۔ سورج کی گرمی سے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ بخارات بادل بن جاتے ہیں اور ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ پہاڑوں اور میدانوں میں بارش برستی رہتی ہے۔ فضا میں موجود گیسز اور پہاڑوں سے مختلف عناصر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی زمین کی مٹی میں نمی پیدا کرتا ہے جو حیاتیاتی پروسیس کا لازمی جز ہے۔ بخارات سے بھری ہوئی ہوا کا درجہ حرارت کسی وجہ سے کم ہو جائے تو بخارات قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فضا میں موجود خاکی ذرات پر بسیرا کرتے ہیں۔ جب یہ قطرے بھاری ہو جاتے ہیں تو بارش کی شکل میں زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ بادلوں کے اندر موجود پانی کے ہر قطرے میں مثبت یا منفی چارج موجود ہوتا ہے۔ یہ ذرات جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بیشتر مثبت چارج بادلوں کے اوپر کے حصے میں اور بیشتر منفی چارج بادلوں کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس چارج کی طاقت لاکھوں وولٹ ہوتی ہے۔ ایک بادل کے منفی ذرات جب دوسرے بادل کے مثبت ذرات سے ٹکراتے ہیں یا بادل کے منفی ذرات زمین پر موجود اشیاء کے مثبت ذرات سے ٹکراتے ہیں تو بجلی کا کوندا یعنی سپارک لپکتا ہے۔ سپارک سے آس پاس کی ہوا شدید گرم ہو جاتی ہے۔ ہوا کا درجہ حرارت تقریباً 33,000 سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ گرم ہوا تیزی سے پھیلتی ہے اور ارد گرد کی سرد ہوا سے ٹکراتی ہے جس سے شدید دھماکے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ گرج اور چمک کا یہ عمل اگرچہ بیک وقت واقع ہوتا ہے لیکن آواز کی لہریں روشنی سے کم رفتار ہونے کی وجہ سے گرج چمک کے بعد سنائی دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا بھر میں تقریباً 100 سپارک وجود میں آتے ہیں اور بجلی کے ایک سپارک میں اتنی توانائی موجود ہوتی ہے جس سے ایک چھوٹے شہر کی 1 سال کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ بجلی کی چمک سے پیدا ہونے والی حرارت و توانائی سے بادلوں میں پانی کے ذرات شکست و ریخت کے عمل سے گزرتے ہیں اور فضا میں موجود دیگر گیسز کے ساتھ کیمیائی تعامل کرتے ہیں جس سے آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی ایسی کیمیائی ترکیب بنتی ہے جس کا اصطلاحی نام امونیم نائٹریٹ ہے۔ یہ ایک بہترین کھاد ہے۔ یہ کھاد پانی میں حل ہو کر زمین میں جذب ہوتی ہے تو پودوں اور فصلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ کی چمک سے پیدا ہونے والی کھاد ہزاروں لاکھوں ٹن مقدار میں ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,20,000 مکعب کلومیٹر پانی بارش کی صورت میں دنیا کے براعظموں کو مہیا ہوتا ہے۔ یہ مقدار سطح زمین پر موجود پانی کا صرف 1% ہے اور زیر زمین پانی کا 1000واں حصہ ہے۔ بارش کا پانی ندی، نالوں، جھرنوں، آبشاروں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر میں مل جاتا ہے۔ بارش کا 4 حصے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے یا بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ 1 حصہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ زمین کے اندر چٹانوں میں مسام ہوتے ہیں۔ پانی مٹی اور مسام دار چٹانوں سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ پانی کی گزرگاہ میں جہاں غیر مسام دار چٹانوں کی کوئی تہہ آ جاتی ہے پانی وہیں رک جاتا ہے۔ پانی آگے نہیں بڑھتا اور جمع ہوتا رہتا ہے اور اس طرح مسام دار چٹانوں کے مسام اور دراڑیں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ زمین دوز پانی کے ذخائر ہزاروں کلومیٹر سالانہ کی رفتار سے زمین کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں۔ زمین کی نچلی تہوں میں ہزاروں سال تک پانی محفوظ رہتا ہے۔ زمین دوز پانی کی بالائی سطح موسم کے ساتھ ساتھ اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے۔ خشک موسم میں زمین تھوڑا پانی جذب کرتی ہے اور برسات میں چٹانوں کی دراڑیں اور مسام بالکل بھر جاتے ہیں۔ جہاں کہیں زیر زمین پانی کی سطح اونچی ہوتی ہے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے اور جہاں ضرورت ہو کنواں کھود کر زیر زمین پانی کے ذخائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔
सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों बंदगी करो अपने रब की जिसने बनाया तुमको और तुमसे अगलों को, शायद तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, जिसने बना दिया ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी फिर निकाले इससे मेवे तुम्हारे लिए रिस्क, बस तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के बराबर ना बनाओ। सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने ख़ास मिक़दार में आसमान से पानी उतारा, उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी दी, इसी तरह एक रोज़ तुम ज़मीन से बरामद किए जाओगे। सूरह अल-ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने आसमान और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और सूरज और चाँद उसके कब्ज़े कुदरत में है, सब एक वक्त मुक़र्रर तक हरकत करते रहेंगे, देखो वही गालिब बख्शने वाला है। सूरह अल-एराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर वो पानी से भरे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी मुर्दा सरज़मीन की तरफ हरकत दे देता है, और पानी मींह बरसाकर तरह तरह के फल निकालता है, और इसी तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक हासिल करो। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है उससे नाक़िस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं, और उस कौम के लिए जो कि शुक्र अदा करने वाली है। सूरह अर-रूम में अल्लाह का फरमान है, खुदा ही तो है जो हवाओं को चलाता है तो वो बादल को उठाती हैं, फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है, और उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है, फिर तो देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपकते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है बरसाता है तो ये कर वो खुश खुर्रम हो जाते हैं, हालांकि उसके नज़ूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात के मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को वो किस तरह ज़िंदा कर देता है। यकीनन वो मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असरात से वो अपनी खेती को जर्द पाएँ तो वो कुफरान नेमत और नाशुक्री करने लगेंगे। आयत मुक़द्दसा के मानी और मफ़हूम पर गौर करने से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि ज़िंदगी का दारोमदार पानी के ऊपर है। खुद अल्लाह ने फरमाया है कि हम आसमान से पानी नाजिल करते हैं और उसमें से तुम्हारे लिए रिस्क और फल पैदा करते हैं। जब मुर्दा ज़मीन पर बारिश बरसती है तो उसके अंदर ज़िंदगी दौड़ जाती है। खुश्क ज़मीन बज़ाहिर बंजर नज़र आती है, लेकिन ज़मीन के अंदर मखलूक की हज़ारों किस्में हैं जो सतह ज़मीन पर नज़र नहीं आती। बताया जाता है कि 1 ग्राम मिट्टी में खरबों जरासीम होते हैं। जब तवील अरसा तक बारिश नहीं होती तो ज़मीन के अंदर ये जरासीम बेहरकत हो जाते हैं, लेकिन जब बारिश बरसती है तो ये खरबों जरासीम ज़िंदा और मुतहरिक हो जाते हैं। बारिश के बाद ज़मीन के अंदर नमो का ये अमल हज़ारों जानदार अशिया, कीड़ों मकोड़ों, दरख्तों, पौधों और फलवारी की पैदावार का सबब बनता है। बारिश के बाद मालूम होता है कि ज़मीन के नीचे शहर के शहर आबाद हो गए हैं। मुख्तसर ये है कि पानी की ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है। तहकीकात के अमल में पानी की अहमियत से किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। तख्लीकी अमल पर गौर किया जाए तो ज़मीन पर तमाम तौलीदी सिलसिला पानी के ऊपर कायम है। आज हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 21 पर, हुदैबिया में कुआं, किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसमें कि मोजज़ात रसूल की साइंसी तौजीह बयान की गई है और बयान करने वाले हैं ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब। मोजज़ात हमने सुन लिए। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, जब हम पानी का तज़किरा करते हैं तो रूहानी नुक्ता नज़र से 2 रुखों का तज़किरा करते हैं, एक पानी और दूसरे पानी की माहियत। जिस तरह हर इंसान में शऊर और लाशऊर काम कर रहे हैं और इंसान की सारी ज़िंदगी लाशऊर से शऊर के ऊपर इन्फॉर्मेशन पर कायम है, इसी तरह पानी की माहियत और ख़ासियत पर पानी का वजूद है। पानी का फैलना, सिमटना, ज़मीन के अंदर पानी का बहना, चश्मे, आबशार, नाले, दरिया, समंदर और आसमान से बहने वाला पानी अपने बातनी वजूद यानी लाशऊर पर कायम और मुतहरिक है। बाइस तख्लीक कायनात सैयदना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के असरार और रमूज़ के अमीन, अल्लाह की नियाबत और खिलाफत के आला मनसब पर फ़ाइज़, हामिले इल्म लदुनी, तख्लीकी फार्मूलों के माहिर, बहरोबर, शजर हजर, समावात और ज़मीन के हाकिम हैं और उन्हें अल्लाह की नियाबत के तहत हाकमियत के तमाम इख्तियारात हासिल हैं। सैयदना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चाहा कि पानी में इजाफ़ा हो या खुश्क कुएँ में पानी का चश्मा उबल पड़े तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बातिन यानी लाशऊर में तसर्रुफ़ फरमा दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ से पानी के ज़ाहिर में फैलने और बहने की सलाहियत मुतहरिक हो गई। खुश्क कुएँ से चश्मा उबल पड़ा और यही तसर्रुफ़ जब मश्क के पानी पर हुआ तो कानून इलाही के तहत आदमियों की बहुत बड़ी तादाद ने पानी पी लिया, लेकिन मश्क खाली नहीं हुई। कुरान पाक की सूरह लुक़मान का एक तर्जुमा है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं।